افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی اظہر الوجود من العدم ورقم على لوح الانسان من اسرار القدم وعلمه البیان ما لم يعلم والصلاة والسلام على اول بحر تشعب من بحر الهویہ واول صبح لاح من افق الاحدیہ واول شمس اشرقت في السماوات الازلیہ نذیر العوالم الامکانیہ بشیر الخلائق العرفانیہ لوح المحفوظ السبحانیہ صاحب اصل ما فی الوجود صاحب لواء الحمد و مقام المحمود ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین صاحب العصر والزمان خلیفۃ الرحمن امام الانس والجان الذی بیمنہ رزق الورا وبہ طابتت الارض والسما اللہم عجل فرجہ الشریف۔ سب مل کر کے مولا کو بلائیں، انشاءاللہ دنیا کی حالت بدلے، ہم بھی نصرت میں شامل ہو سکیں۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیہ وحافظہ وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا فیہا طویلا اللہم وعجل فرج ورحمت اللہ علی محبیہم ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ سیرت امام حسین میں آئینہ ہے، سیرت امام حسین سیرت نبوی کا، یہ ہماری بحث ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ قرآن کی جس آیت کی تلاوت کا شرف ہم حاصل کر رہے ہیں وہ سورہ احزاب قرآن کا 33واں سورہ ہے، اس کی 21ویں آیت ہے۔ روزانہ بیوی بچوں کے ساتھ کم از کم سونے سے پہلے 10 آیتوں کو ایک ایک آیت کر کے آپ ایک آیت پڑھیں، بیوی آپ کی، بیٹا بیٹی 1 سال تک مسلسل پڑھیں تو انشاءاللہ گھر کی تقدیر بدلے گی، اس لیے کہ قرآن فکر کو بدل دیتا ہے اور انسان کے فکر کو موڑتا ہے۔ ان کے پاس جاؤ جو قرآن کو سمجھاتے ہیں، اسی لیے حدیث میں ہے القرآن یہدی الی الامام والامام یہدی الی القرآن۔ قرآن کہتا ہے اگر سمجھ میں نہیں آتا امام کے پاس جاؤ، امام فرماتے ہیں کہ جو لینا ہے تو قرآن سے لو، اس لیے کہ قرآن مرکز ہے اور یہ سورس آف نالج ہے۔
اس نالج کو، اگر اس علم کو کوئی ایکسپینڈ کر سکتا ہے تو وہ اہل بیت ہی ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والا۔ سرکار نے اپنی زندگی میں جو سلیقہ دنیا کے سامنے پیش کیا، وہ سلیقہ کیا ہے؟ اولین چیز پڑھ، تعلیم۔ تو اگر ہم آئندہ بنانا چاہتے ہیں، ہمارے بچوں کی روشن کرنا چاہ رہے ہیں مستقبل کو، سوائے تعلیم کے کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اسلام نے تعلیم کے ساتھ ایک چیز اور جوڑی ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تعلیم سے پہلے اسلام یہ کہتا ہے تربیت کرو۔ تربیت بغیر تعلیم بیکار ہے۔ تعلیم کیا ہے؟ تربیت کیا ہے؟ مثلا بچے کو ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، تعلیم ہے۔ تربیت کیا آیا؟ بچے کو انسان بنایا کہ نہیں بنایا؟ جی بہت سے لوگ ہیں بن گئے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ نے بہت اچھا جملہ کہا تھا، ملا شدن آسان، انسان شدن مشکل۔ بہت آسان ہے مولوی بن جانا، انسان بننا مشکل ہے، اس لیے کہ انسانیت کچھ اور چیز ہے، علم کچھ اور چیز ہے۔ انسانیت کیا ہے؟ انسانیت دیکھتے ہیں ہم کہ سرکار جا رہے ہیں، وہاں پر عورت جو ہے دشمنی کی انتہا یہ ہے۔ بعض چیزیں ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ان لوگوں کا برداشت کتنی تھی۔ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو برداشت نہیں کرتے۔ وہ کوڑا ڈال رہی ہے، کچرا ڈال رہی ہے سر پر، آج اگر کسی مولوی کے ڈال دے تو یا اللہ قیامت ہو جائے گی، وہیں آگ لگ جائے گی۔ جی کوئی برداشت کرتا ہے؟ چھوٹی مولوی اس کے چمچے برداشت نہیں کرتے تو مولوی کیا؟ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ اصحاب نے خواہش کی سرکار راستے کو بدل دیجئے، تو جب بھی جاتے ہیں وہ ڈالتی ہے۔ سرکار نے کہا میرا راستہ تھوڑی بدلنے آیا ہوں، میں آیا ہوں تم لوگوں کا راستہ بدلنے کے لیے۔ تو معلوم ہے اصحاب نہ صرف یہ چاہتے تھے کہ چاہتے تھے راستے بھی بدل دیں۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، یہ بات یاد رکھ لیجئے، دین میں ہینکی پینکی نہیں ہے۔ ہینکی پینکی معنی ادھر بھی، کبھی ادھر چلے گئے کبھی ادھر چلے گئے۔ اسلام ایسا نہیں ہے۔ اسلام کہتا تھا کہ بھئی سیدھی سیدھی بات لاجیکل ہے، اگر سمجھ میں آ رہی تو اپلائی کرو، آ جاؤ، نہیں سمجھ میں آئے تو چلے رہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں یہ بھی کروں گا وہ بھی کروں گا۔ قرآن کہتا ہے لا تلبسوا الحق بالباطل، دین اسلام حق ہے، اس میں باطل مکس اپ نہیں ہوتا۔ امام حسین کے ساتھ یزید بھی مکس اپ ہوتا ہے؟ استغفر اللہ، حسین ہے، یزید ہے، دونوں کو ملا نہیں سکتے۔ میں حسینی ہوں مگر کردار یزیدی، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ معافی چاہتا ہوں، امام حسینی کے معنی کردار بھی حسینی ہونا ہے، کہ میں سب کچھ کروں گا مگر حسینی رہوں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ امام حسین کہتے ہیں میرے پاس زیادہ کی اہمیت نہیں ہے، 72 ہی ہوں لیکن 72 دنیا پہ چھا جائیں گے۔ ٹائم دنیا دیکھا، آج سب ختم کر سکے مگر کربلا ختم نہیں کر سکے۔ ابھی دیکھیے زیارت 40 ہو رہے جا رہے، لوگ پیدل چلنے کی تیاری کر رہے ہیں، ہزاروں ملین پہنچ جائیں گے۔ روزانہ ان کے وہابیوں کے سینوں پہ سانپ لوٹ رہے ہیں، پریشان ہیں کہ کس طرح سے وہاں بم ڈالیں، وہاں ماریں، وہاں بم ڈالیں، ماریں۔ ارے بھائی مارنے سے ہم مرنے والے تھوڑی ہیں۔ شیعہ افراد کا نام نہیں ہے، شیعہ فکر کا نام ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ فکر کو فکر کو کوئی مار نہیں سکتا۔ میں نے کئی مرتبہ کہا آؤ بھائی میں تم کو گر دوں گا، ہم کو نیوکلیر پاور مار نہیں سکتا، ہم کو کوئی بم نہیں مار سکتا، ہم کو کوئی تلوار نہیں مار سکتی، میں بتاتا ہوں کیسے مارو ہم کو۔ آج تک دشمن نے بتایا کسی کو کیسے مارنا، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اگر ہمیں مارنا ہے
تو ہم سے بہتر فکر لا دو، ہم مر جائیں گے۔ 1400 سال ہو گئے، اہل بیت سے بہتر فکر نہیں دے سکے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ 1400 ایئرس ہو گئے، تو آپ لوگ بھی، میں گزارش کرتا ہوں جوان بچے، تعلیم کی طرف، تعلیم 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 تعلیم۔ ایسا نہیں کہ ہم لوگ جو ہیں ماشاءاللہ محرم آ گیا ہے، اب کتاب ہی کھلی نہیں، چونکہ محرم میں مجلس ہے نا۔ امام حسین یہ نہیں کہتے جوان بچوں کو نماز شب نہیں پڑھنا ہے، واجب نماز پڑھو، کتاب میں گھس جاؤ، تمہاری نماز شب ہی تعلیم ہے۔ اسی طرح سے مجلس حسین میں شریک ہو، جو تم کو کچھ دے سکے، مجلس میں مل گئے، نکلو اپنے کام پہ، پھر کتاب پہ چلے جاؤ، اس لیے کہ امام نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تمہاری تعلیم ہی کربلا کی حقیقت کو سمجھا سکتی ہے۔ جاہل کربلا کو سمجھ نہیں سکتا، تو کوشش یہ کریں۔ تو سرکار نے وہی راستہ اختیار کیا۔ آخر میں ایک عورت، ایک دن نہیں آیا کچرا، معلوم ہے کہ آپ قصہ کتنی مرتبہ سنیں، لیکن میں انالائز کیجئے اچھی طرح سے، اس کو بہت اچھی طرح سے اس کو تحلیل کیجئے۔ سرکار اصحاب کے ساتھ، جاؤ اندر، پوچھو بھی خیر خیریت ہے، اجازت لو بھی اندر جانے کے لیے۔ وہ بیچاری پریشان ہو گئی، ارے بھائی بدلہ لینا ہی تھا، تو جب جوان تھے لینا تھا، بڈھی ہو گئی اب کیا لو گے؟ سرکار نے کہا بدلہ لینے تھوڑی آئے، خیر خیریت پوچھنے کے لیے۔ کہ میری خیر خیریت جبکہ میں اتنا ظلم کرتی رہی تم پر؟ کہ میرا دین یہی سکھاتا ہے۔ دیکھیے کہاں ہیں ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑتے ہیں، لڑ بڑ کرتے ہیں، جبکہ حدیث یہ کہہ رہی ہے اترک المرء ولو کنت محقہ۔ عجیب حدیث ہے، عجیب و غریب حدیث ہے۔ چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں مت پڑو، حالانکہ تم حق پر ہی کیوں نہ رہو۔ دیکھیے بہت خطرناک ہے، چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں، بھائی بھائیوں میں چھوٹا چھوٹی بات ہوئی، مہینوں نہیں ملے، سالوں میں نہیں ملے، یہ اچھی چیز نہیں۔ بلند رہو، سینہ بلند، مسکراؤ، ملو، ختم۔ اتنا دیکھیے ٹینشن ڈیولپ ہوتا ہے جب آپ کے ریلیشن شپ اچھے نہیں ہوتے۔ جتنا ریلیشن شپ اچھے ہوتے ہیں ٹینشن کم ہو جاتا ہے۔ ہمارے ٹینشن کیوں بڑھ رہے ہیں؟ چھوٹے چھوٹی چیزوں میں گھسے ہوئے ہیں۔ ارے بھائی نہیں بھائی، دنیا کے اور ہے، مسکراؤ، چھوڑو، بخشو، آگے بڑھو، بخشو، آگے بڑھو۔ تم بھی چاہتے ہو اللہ تمہیں بخشے، تم دوسروں کو نہیں بخشتے تو اللہ تمہیں کیسے بخشے گا؟ ہر ایک امید رکھتا ہے کہ اللہ ہمیں بخش دے، معاف کر دے۔ کیسے معاف کرے گا خدا؟ خدا کہتا ہے تم کتنا معاف کرے؟ جی جب تم نے معافی نہیں مانگی تو مجھ سے کیوں معافی مانگ رہے ہو؟ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم ہوتا نہیں ہے۔ تو برادران عزیز، یہ ہے دین کی وہ گور، دین کا وہ گور۔ اب میں آپ کو امام حسین کی سیرت پہ لے جاتا ہوں۔ تو ایک عورت جو دشمن تھی، اس کے سرانے سرکار چلے گئے، سرکار نے کہا تعلیم میرے دین کی یہی سکھاتی ہے۔ اس نے کہا اگر یہی دین ہے تو کلمہ پڑھائیے۔ کلمہ پڑھی، مر گئی۔ اب نماز بھی نہیں، روزہ بھی، نماز روزہ کچھ بھی نہیں کیا، مگر جنت گئی کہ نہیں گئی؟ اس کے معنی نہیں کہ نماز نہ پڑھی، مطلب یہ ہے کہ وہ صراط مستقیم کو آخری لمحات میں پا گئی، اور جب پا گئی تو چلے گئی۔ تو کل کا حر لعنت اللہ علیہ، آج کا حر علیہ الرحمہ۔ تو ایک رات نے بدل دیا قسمت، کے نہیں بدلا؟ تو پہلے کے حر میں اس کے حر میں فرق کیا ہے؟ پہلے یزیدی کردار تھا، اب حسینی کردار ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ ہمارے پاس پرابلم کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ہم لوگ ذرا سا پیچھے ہیں؟ معافی چاہتا ہوں، میں نے لکھنؤ میں ابھی پڑھ کے آیا ہوں، بہت سے لوگوں کو شاید تکلیف ہوتی ہے، لیکن حقیقت بات یہی ہے۔ اب میں ذرا سا دنیا پھرتا ہوں، جانتا ہوں، اسی لیے میں بلنٹ کہہ دیتا ہوں، سیدھا سیدھا کہہ دیتا ہوں، منہ پہ کہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جیسے ان پٹ ہوگا ویسے ہی آؤٹ پٹ ہوگا۔ سمجھ گئے نا بھائی؟ جیسے تم ان پٹ کرو گے ویسے بھی آؤٹ پٹ ہوگا، سیدھی سیدھی فارمولا ہے۔ شادیاں ہمارے پاس ہوتی ہیں، اسٹیج سجتا ہے، اسٹیج سجانے کی کتنے پیسے لگتے ہیں؟ 1000، 2000، 3000، 5000، 6000، 60,000 والے بھی ہیں، 70,000 والے بھی ہیں، 1,00,000 والے بھی ہیں۔ صرف اسٹیج سج رہا ہے دولہے کے لیے، دلہن کے لیے۔ مولوی کو کتنا دے رہے ہیں؟
500 روپے دے رہے ہیں, 500 وہ بھی کوئی دے دیا تو, اور جب تک بلائے اس وقت تک لاؤ بھائی وہ لاؤ, ان کو کار سے بلاؤ, جب نکاح کے بعد پوچھتے بھی نہیں کدھر جا رہے ہیں مجھ سے. جو حقیقت ہے بتا رہا ہوں, میں جانتا ہوں, میں کام ہونے کے بعد تو ٹاٹا بابا ہے, بیچارہ مولوی ادھر ادھر پھر رہا ہے. تو اسٹیج بنانے کے لیے آپ نے 10,000 خرچہ, مولوی کو 500 دیا, اس کا ان پٹ دیکھو اس کا ان پٹ دیکھو, نتیجے بھی وہی نکلے. ایک عالم کی تنخواہ رکھو 50,000 روپیے, اب دیکھو کتنے لوگ لائن میں لگیں گے اس پروفیشن میں آنے کے لیے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. پھر اس کے بعد کام بھی ویسے ہی ہوگا قوم میں. ہمارے پاس ہے کہ مرحوم طاہر صاحب بولتے ہیں, یاد ہے نا طاہر صاحب, خدا انشاءاللہ درجات کو عالی کرے, بہت اچھا خطیب تھا. یہ بڑا میرا بیٹا بہت ہوشیار ہے, کیا بناؤں گا, ڈاکٹر بناؤں گا. دوسرا ذرا یوں ہی ہے, انجینئر بناؤں گا. تیسرا کو نا بدھو ہے, مولوی بناؤں گا. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اگر بدھو بن گیا تو وہ قوم کو کیا سدھار سکے گا؟ نہیں بھائی, جو ڈاکٹروں کو بنا دے وہ ہے مولوی. توجہ کو طالب. امام خمینی نے دنیا کو بتا دیا کہ مولوی کا کام صرف جا کر کے مسجد میں رہنا نہیں ہے, انقلاب لانا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. یہ بات مذاق میں نہیں کہہ رہا ہوں, آپ لوگ علماء کی خدمت کیجئے. مجھے کسی کی ضرورت نہیں, خدا نے بہت کچھ دیا ہے, بس خدا شکر ادا کرنے کی توفیق دے مجھے. ہم کو کچھ کی ضرورت نہیں ہے, ہم کسی کو لینے کے لیے نہیں آتے اور دینے کے بھی لیے نہیں آتے, ہمارے پاس ہے بھی نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ 7 لاکھ دے دیا, وہاں 5 لاکھ دے دیا, 50 لاکھ دے دیا. اگر ایسا ہی ہوتا تو گھر مارگیج میں نہیں رہتا تھا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اللہ میں پریشان. تو ان باتوں میں پروپیگیشن میں مت جائیے. حقیقت میں نے کبھی بھروسہ نہیں کیا, نہ ممبر پہ, خدا پہ بھروسہ کیا. میں پڑھتا ہوں صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے, اہل بیت کی خوشنودی کے لیے. پہلا میری آیت کیا ہوتی معلوم ہے؟ جب مجلس میں شروع کرتا ہوں کیا ہوا آیت؟ افوض امری ان اللہ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. میں اپنے تمام کاموں کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں. اللہ اپنے بندوں کی ضرورتوں سے اچھی طرح سے واقف ہے. زندگی ہم نے کبھی کسی پہ نہیں بھروسہ کیا. بچوں سے بھی گزارش ہے, اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں زندگی میں, چاچا کے پاس تھا نہیں دیا, اور ان کے بڑے ابو کے پاس تھا ہم کو نہیں ملا, ہم ایسے فقیر کیوں رہ گئے, انہوں نے ہی نہیں دیا. اگر کسی کی جیب کی طرف نگاہ رہے گی تو کبھی کامیاب ہوتے نہیں ہیں. چاچا کو کس نے دیا یار, تم کو جو دے دیں, چاچا کو بھی خدا نے دیا, تو پھر کیوں اس کی جیب کی طرف خیال کر رہے ہو؟ خدایا تو میرا رازق, تو مجھے دے. اتنی ہمت کر کے آگے بڑھی, یا حسین کہہ کے میدان میں آئیے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اسی لیے حدیث میں ہے, دیکھیں بہت اچھی طرح سے, لاسٹ 2-3 سال کی مجلسوں میں نے یہاں پہ بہت کام کیا. اگر اس پہ کام ہوتا تو بہت کچھ ہوتا. تو یہ علماء کی قدر کیجئے, علماء کا بہت زیادہ عزت کیجئے, ان کی رہنمائی سے کام فائدہ اٹھائیے. وہ بھی انسان ہیں, ان کی ضرورتوں کو پوچھئے نہیں بلکہ ضرورتوں سے زیادہ کام کیجئے. دیکھیے کہ آپ کے پاس ان پٹ جب اچھا ہوگا, رزلٹ بھی, آؤٹ پٹ بھی بہت اچھا نکلے گا. مولا نے فرمایا, چھٹے امام کی حدیث علیہ الصلوۃ والسلام, 4 لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی. یہ لیجئے, خدا کہہ رہا ادعونی استجب لکم, تم مجھے پکارو میں جواب دوں گا. معلوم پکارنے میں بھی شرط ہے. مولا فرما رہا ہے 4 لوگ جتنا بھی دعا کریں اللہ قبول نہیں کرتا. نمبر 1, جو رزق کی دعا کرتا ہے, پروردگار تو بڑا رازق ہے, رزق دے یا رازق ہو یا رازق ہو یا رازق ہو. آج کل تو مجلس ایسی ہو رہی نا بھائی, کوئی مولانا پریشان ہو, یہ اتنے مرتبہ یہ پڑھو, اتنی مرتبہ یہ پڑھو, اتنی مرتبہ یہ پڑھو, یہ تعویذ یہ کر لو. صلوات پڑھیے محمد والے محمد.
کہ امام نے فرمایا ہے جی روزانہ تم اگر یا رازق کو پڑھو گے، خدا سے دعا مانگو گے تو خدا سننے والا نہیں ہے. پہلے محنت کرو پھر یا رازق کو بولو. جب تک محنت کیے بغیر یا رازق کو چلتا نہیں ہے. بڑی تسبیح لے لی پھر آتے رہیے، تسبیح پھیروں کس کو گھیروں. بیوی بولے گی یا رازق کو تم لاکھ مرتبہ پڑھو گے تو ملنے والا نہیں ہے. گھر سے باہر نکلو، محنت کرو، ملے گا. اور محنت سے بھی ملتا نہیں ہے. مزدور پوری زندگی مزدوری کر کے مر جاتا ہے، اس کو کچھ ملتا نہیں ہے. محنت کے ساتھ عقل استعمال کرو تو پھر اس محنت میں خدا برکت دیتا جاتا، رزق ملتا ہے. تو مولا نے فرمایا 4 کی دعا قبول نہیں ہوتی. نمبر 1 کس کی؟ جو روزانہ دعا کرتا خدا یا رزق دے. خدا کہتا ہے پہلے کام کرو پھر رزق. تو کوے سے سیکھو. سب سے پہلے کوا پرند ہے، کالا ہے. سب سے پہلے پرند میں رزق کی تلاش میں کون نکلتا ہے؟ کوا نکلتا ہے. کہہ رہا ہے گورو اے انسانوں دیکھو میرے سے سبق سیکھو. مجھے سب لوگ کالا کالا کوا کوا بول کے ہنستے ہیں. میں رزق کو پہلے تلاش میں نکلتا ہوں. امام نے فرمایا کوے سے سیکھو رزق کو تلاش کرنا. جب انسان نبیوں سے نہیں سیکھتا کوے سے سیکھنا پڑتا نا بھائی. سکھایا کوے سے سیکھیے. دیکھیے ابھی اچھی طرح سے بات کو بات میں بات کر رہا ہوں، بہت اچھی طرح سے سنیے. قرآن میں ایک سورہ ہے نحل، 16واں سورہ ہے. اس کا نام کیا ہے سورہ کا؟ نحل. نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی. 5 سورے قرآن میں جانوروں پر ہیں. دوسرا سورہ سب سے بڑا سورہ گائے، بقرہ. جی 16واں سورہ شہد کی مکھی. 27واں سورہ نمل. جی 29واں سورہ عنکبوت. 4 ہو گئے سورے. اور آخر میں فیل. فیل کے معنی کس کو کہتے ہیں؟ فیل کو ہاتھی. کہتے ہیں کہ ایک صاحب مسلمان نماز فجر میں گئے، کھڑے ہوئے تو وہ حافظ قرآن تھا، اس نے شروع کر دیا بقرہ. نماز میں سورہ بقرہ. تو صبح کی فجر شروع ہو گئی. پڑھنے کا حکم ہے ہمارے پاس کہ سحر میں صبح کی نماز ذرا سا لمبے سورے پڑھی تاکہ لوگ شریک ہو سکے. اس لیے کہ 2 ہی رکعت ہے نا بھائی، اس لیے لمبے سورے. مگر انہوں نے اتنا لمبا کھینچا. بقرہ سورج نکلنے لگا، نماز ختم ہوئی. پوچھا، نیا مسلمان تھا بیچارہ، یہ کیا ہے بھائی، یہ کون سا سورہ ہے؟ کہ بقرہ. ٹھیک ہے. دوسرے دن جیسے ہی مولوی صاحب نے اللہ اکبر سورہ رحم کے بعد الم تری کیف فعل بربک ربک اصحاب الفیل، جیسے فیل سنا ہاتھی فوراً چھوڑ کے بھاگا. کہ جب بقرہ اتنا لمبا تو ہاتھی کتنا لمبا. تو نماز ہی کو نہیں پڑھو تو مسلمانوں. 5 سورے ہیں کاہے پر؟ جانوروں پر. خدایا توجہ کا طالب ہے، بہت اچھی طرح سنیے. سورہ نحل قرآن یہ کہتا ہے، کسی کہانی سورہ نحل شہد کی. شہد کی کہانی میں کیا ہے؟ شہد سے حدیث میں مولا نے فرمایا شہد سے سیکھو، مکھی سے سیکھو. کیا سیکھو؟ سب سے پہلے وہ نیکٹر کو لیتی ہے، یعنی پھول کے اصل چیز کو، رس کو لیتی ہے. تو لیتی بھی ہے بہت اچھی چیز، دیتی بھی اچھی چیز ہے. تو معلوم ہوا مومن کو لینا بھی اچھی جگہ سے ہے، دینا بھی. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. یہ مکھیوں میں ایک ہوتی ہے کوئن بی. کوئن بی کس کو کہتے ہیں؟ ملکہ. بغیر اس کے وہ بنتے ہی نہیں پورا. اور پورے مکھیاں اسی کے پیچھے جاتے ہیں، وہ جہاں جاتی ہیں اسی کے پیچھے. تو معلوم بتا رہی ہے ہمارا لیڈر ہے، تمہارا کون ہے؟ ہے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. میرا لیڈر ہے، تمہارا لیڈر کون ہے؟ مسٹر منموہن سنگھ. جی کون ہے لیڈر آپ کا؟ یہی ہے. اٹھیے بیدار ہو جائیے.
ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. وجود حق سے یہ سارا نظام قائم ہے، کسی کے فیض سے یہ انتظام قائم ہے. وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت، ہمارے سر پہ ہمارا امام قائم. صلوات پڑھیں. مت صلوات. سمجھ میں نہیں کہ کیا ہوتا وہاں پر. مکھیوں میں جو یہ کوئین ہوتی ہے، جو لیڈر ہوتی ہیں، وہ حکم دیتی ہے آج جو شہد لانا ہے تمہیں، نیکٹر جو لانا ہے ایک مخصوص ہے. ان کو بتایا جاتا ہے کہ اس قسم کی اس کی کوالٹی یہ ہونا چاہیے. بھیج دیا مکھیوں کو، جاؤ لاؤ مکھیوں کے پاس. واپس آنے کے بعد دروازے پر 2 گارڈ کو کھڑا کرتے ہیں. وہ سنتے ہیں جیسے حکم دیا گیا تھا ویسی نیکٹر لایا کہ نہیں لایا. اگر نہیں لایا تو پھر ان دونوں اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، ججمنٹ ہوتا اس کا. اس کے بعد جج یہ بولتا ہے اس کو ختم کرو، اس لیے کہ قابل ہی نہیں ہے. جو حکم دیا مالک نے اس کا نہیں سنا. توجہ کا طالب ہوں تو معلومات جو ملک میں مالک کا، حکومت کا جو مالک ہے اس کی بات نہیں سنیں گے، اس کی سزا سوائے موت کے کوئی اور نہیں ہے. یہ مکھی بتا رہی ہے، یعنی ہر روز مکھی کے گھر میں یہ چیز ہوتی ہے. اتنے مکھی. اس کے بعد سائنس نے اتنی دربار کھول دیا ہے کہ آج مکھیوں میں جو جانے کا سسٹم ہے ان کے پاس، جو زگ زیگ چلتی ہیں، ان کو معلوم ہے کہ کون سا روٹ ہے، کہاں سے جانا ہے، اسی روٹ پہ آنا ہے، اسی جانا ہے. ایک دنیا قیامت ہے. خدا 1400 سال پہلے شہد کی مکھی کا سورہ رکھ کے بتا دیا کہ شہد کی مکھی کو تم معمولی نہ سمجھو. مولا نے خطبات میں ایک خطبہ بیان فرمایا ہے جس کا نام ہے بیٹس. بیٹس کس کو کہتے ہیں انگلش میں؟ بیٹ اردو میں کوئی بولے؟ چمگادڑ میں. وہ ذرا زور سے بولیے، مجھے معلوم نہیں ہے اس لیے میں تو بدھو. میں بھی ایک صلوات پڑھی محمد والے محمد. چمگادڑ کا خطبہ ہے مولا کا. چمگادڑ کا خطبہ کیا ہے بھئی؟ کیوں بھی مولا نے فرمایا کہ اس کو خدا نے ایک چیز دی ہے، اس کا نام ہے اینتھین. اینتھین عربی میں اینتھین ہے، اس کا ٹرانسلیشن ہوگا اینٹائنا. 1400 سال پہلے مولا نے وہ جو چلتی ہے، آنکھ نہیں رہتے اس کے، مگر کیسے چلتی ہے؟ خدا نے اس کو دیا ہے اینتھین، اس کے ذریعے سے چلتی ہے. ہیوسٹن میں ایک غار ہے جس میں ملینز آف بیٹس ہیں، ایک نہیں دو نہیں. جب اڑتے تھے تو پریشان ہو گئے کہ اب یہ کیا ہے بھئی، ان کو مارنا چاہیے. آخر میں ریسرچ ہوا کہ مار دو ان سب کو، بڑی تنگ کر رہے ہیں بھئی، اتنا کیا ہے. ایک سائنٹسٹ نے کہا پلیز مجھے 8 دن دیجئے، مت ماریے ان کو. خدا نے کہا ہے دنیا میں کوئی چیز کو ہم نے بیکار پیدا، حتیٰ کتا جو نجیس ہے وہ بھی بیکار نہیں ہے. نجیس الگ ہے مگر اس سے فائدہ، چنانچہ آج پولیس میں فائدہ اٹھا رہے ہیں، پولیس گارڈ کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ایسے فائدے اٹھا سکتے ہیں. اسی طرح سور نجیس ضرور ہے لیکن سور کی خلقت بیکار نہیں ہے. ہم نے کسی چیز کو دنیا میں بیکار پیدا نہیں کیا. وہ 8 دن گیا، ریسرچ کیا، اس کے بعد پیپر میں اس نے پیش کیا کہ صبح اٹھ کر کے رات میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ جب اناج کا زمانہ ہوتا ہے تو اناج کو سب سے زیادہ کسان کس سے پریشان رہتے ہیں؟ یہ ٹڈیوں سے. ٹڈی جب آتی ہے تو ہزاروں لاکھوں کے قول میں کھیت ہزاروں ایکڑ کھا جاتے ہیں، وہ کھاتے ہوئے چلے جاتے ہیں. تو اس کا جواب کیا ہے؟ خدا نے کہا کہ اگر اس کو ختم کرو گے تو تمہیں دانا ملنے والا نہیں ہے. مولا علی نے 1400 سال پہلے کہا تھا. آج تم صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نوجوان بچوں ذرا سا کھولو، آنکھ کھولو، مولا کے قریب جاؤ، علم حاصل کرو، امام حسین کے قریب جاؤ، علم حاصل کرو. تو ان پٹ جیسا ہوگا آؤٹ پٹ بھی ویسے ہوگا.
تو رسول اللہ نے کیا کہا؟ علم. معلوم ہے امام حسین ایک مرتبہ امام حسین نے ایک استاد نے اپنے فرزند کو، امام حسین کے فرزند کو سورہ الحم سکھایا تھا، صرف سورہ الحم. مولا نے سونے کی تھیلی اس کو پیش کی تحفے میں. ہم مولوی کو کیا دیتے ہیں؟ تسبیح، زیادہ سے زیادہ قرآن یا مصلی. کوئی حج میں یاد بھی آ گیا، کوئی مولوی کیا لانا بھی مصلی. مولوی کو سوائے نماز کی کچھ اور کام ہی نہیں ہے. ارے یار اس کی بھی زندگی ہے، کچھ اور چیزیں دو یار. میرے پاس تحفہ ضرورت نہیں، مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا. میں بتا رہا ہوں، میں دوسرے مولویوں کے کم از کم مشکلات تو حل ہوں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. دیکھیے بہت اچھی طرح سے سنیے، کتنی اچھی طرح سے مولا نے سبق سکھایا ہمیں کہ جیسے ہی سورہ الحم تعلیم دی اس نے، مولا نے اسے کہا اس کو تحفہ سونے کا بالکل اشرفیاں دو. کسی نے صحابی نے پوچھا مولا ایک سورہ الحم؟ مولا نے کہا وہ جو دیا ہے اس کی قیمت تم جانتے ہی نہیں. حقیقت میں علم کی قیمت کوئی جانتا نہیں ہے، اسی لیے ہم لوگ پریشان ہیں. اگر جانتے ہوتے تو ہماری حالت یہ نہیں ہوتی تھی. بہت اچھی طرح سے سمجھیے، چار لوگوں کی دعا خدا قبول نہیں کرتا. نمبر 1 دعا کرتا ہے مگر کام نہیں کرتا. اللہ کہتا ہے نہ کام کرو پھر دعا کرو. پھر کام کر کے یہ بھی نہ بولے میں نے کیا، نہ یہ بھی خدا نے دیا. اس لیے کہ دینے والا خدا ہے. محنت کرو، محنت کرنے کے بعد ملنے کے بعد غرور سے بچنے کا واحد طریقہ مالک تیری عطا ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے. ممبر پہ بھی میرا کچھ بھی نہیں ہے، اس کی عطا ہے. اگر اس لیے ہمارے ہمت ہی کیا بولنے کی عادت، ہم تو دیہات کے رہنے والے، نہ زبان ہے نہ کچھ ہے، بولے کیا ہے کہ خدا کہہ رہا. مولا نے فرمایا کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتا. سورہ دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں آپ کہ پروردگارہ کتنی تعریفیں تو نے لوگوں کی زبانی میری جاری کر دی. تو معلوم جو آپ واہ واہ کہہ رہے ہیں، باقری دماغ خراب نہ کر، یہ بھی خدا نے ڈالا ہے. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. اگر مولوی کو سمجھ میں آ جائے، خطیب کو سمجھ میں آ جائے یہ جو واہ واہ مومنین کہہ رہے ہیں اس کا ہنر نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے. دوسرے لوگ، دوسرے شخص کی کس کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ دوسرا وہ ہے شوہر بیوی کے خلاف دعا کرتا، مالک مر جاؤ جلد سے جلد، خدا مر جاتا. اگر بیوی دعا کرے تو حدیث میں ہے کہ بیوی کی دعا قبول ہوتی ہے، ہوشیار رہیے. یا اگر وہ کوسنیاں دے رہی ہے تو خطرناک ہے مسئلہ. تو بیوی کی بد دعا شوہر کے خلاف خدا سنتا ہے. کیوں شوہر کی نہیں سنتا؟ توجہ کرو، امام کا ارشاد ہے بہت اچھی طرح سے، بیوی کے پاس کوئی دوسرا سہارا ہی نہیں ہے. اسی لیے حدیث میں ہے تم کو رزق چاہیے تو بیوی ساتھ اچھا برتاؤ کرو، تمہارا رزق اچھا ہوگا. فرض کرو 100 روپے کما رہے ہو تو اس کے ہاتھ میں 90 روپے دے دو، خدا تم کو زیادہ دے گا اور آسانیاں پیدا ہو، خدا اور دے گا. جس طرح سے ہاتھ روکے خدا کہے اچھا تم روک رہے میں نہیں دوں گا. جس نے بیوی بچوں کو اس عطے رزق میں حصہ لیا، تو بعض لوگ ایسے شریف ہیں پورا دے دیتے دوسرے دن. وہ بھی اچھا نہیں ہے. اپنی جڑ رکھیے، جٹ رکھیے ضرور. تو اب 11 بجے مجلس پڑھنا آسان تھوڑی ہے. سوری، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. حیدری میرے سیریس میٹر، ذرا سا میرے ساتھ رہیے، اچھی طرح سے میرے ساتھ رہیے. بیوی کی بد دعا شوہر کے خلاف خدا قبول کرتا ہے. شوہر اگر بد دعا کرے تو قبول نہیں کرتا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ شوہر کے ہاتھ میں خدا نے ایک ویپن دیا ہے. اگر تمہیں پریشانی کر رہی ہے تو ٹھیک ہے، کوشش کرو ٹھیک ٹھاک کرنے کی. نہیں ہو رہا، خدا پہ ٹاٹا. تو یہ بد دعا دینے، کوسنیاں دینے سے کیا فائدہ ہے؟ تیسرے کی دعا خدا قبول نہیں کرتا. کیا ہے؟ کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. خدا نے نواب دیا تو بہت دولت تھی. دیکھیے میرے ساتھ رہیے،
بہت دولت تھی، بہت سے لوگوں کے پاس دولت تھی، بچے سنبھال نہیں سکے، اس کے بعد دعا کرے خدا دے دے، خدا کہتا اتنی دی تھی سنبھالا کیوں نہیں؟ اب تم کتنی ہی دعا کرو اچھا ملنے والا نہیں ہے۔ چوتھا شخص جس کی دعا قبول نہیں ہوتی، دوستی میں ہو گئی پارٹنرشپ۔ پارٹنرشپ بہت اچھی چیز نہیں ہے، خطرناک چیز ہے، اگر ہے تو بہت ہی ہوشیاری سے کرنا ہے۔ اسی لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ پہلے حساب کتاب رہو، بلیک اینڈ وائٹ لکھ لو، اذا تداینتم بدین، سب سے بڑی آیت قرآن میں اسی لین دین کی ہے، دو گواہوں کے ساتھ۔ جب ختم ہونے کے بعد گئے مولوی صاحب میرا مال لے کے چلا گیا، تم نے کہتے تم بدھو جیسے تھے، ایسے ہونے والا ہے۔ اسی لیے پارٹنرشپ سے پہلے اچھی طرح سے لکھا پڑھائی کرو، پھر پارٹنرشپ کرو۔ اس کے بعد پارٹنرشپ سے اچھی چیز جو ہے آپ کو معلوم ہے وہ ہے کون سی چیز؟ جس کا نام کیا ہے؟ شیئر ہولڈر، بہت اچھی چیز۔ مثلا میں آپ کی کمپنی میں شریک ہوتا ہوں، 10% میں شیئر، اب جب دیکھا کہ حالات ٹھیک نہیں، میں 10% کو بیچ کے چلا گیا، بہت اچھا رہا۔ پارٹنرشپ لمبی چلتی نہیں ہے، جیسے ہی ذرا سا آگے بڑھے دوسرے نے کہا میں اتنی محنت کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، تم نہیں کرتے، ایک پرابلم شروع ہوا۔ اب یہ پارٹنرشپ میں دونوں دعا کریں، دعا قبول نہیں ہوتی۔ 1400 سال پہلے امام نے رزق کے راستے بھی بتائے، بزنس کے راستے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اسی زندہ باد، ہم نے ایک پہلے نعرے سکھایا تھا، ابھی تک وہ استعمال نہیں ہو رہا ہے۔ قرآن وہ کتاب، در سے انقلاب ہے، طرز زندگی منافقت کی موت ہے۔ بولیے علی کی طرز زندگی منافقت کی موت ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، علی کی طرز زندگی منافقت کی موت ہے۔ اگر منافقت کو مارنا ہے تو کیا طریقہ ہے؟ مولا علی کی زندگی سیکھو، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اب آئیے، راستے دو طرح سے، علماء کہتے ہیں راستے دکھانے کے دو طریقے ہیں۔ ایک کا نام ہے اراءۃ الطریق، ایصال الی المطلوب۔ اراءۃ الطریق کے معنی کیا ہے؟ راستے کو بتا دینا۔ مثلا بامبے میں پہلی مرتبہ آیا اور میرا کوئی دوست نہیں ہے، آپ کو فون کیا، آپ نے کہا مولانا تشریف لائیے، میں نے کہا کہ کہاں ہیں آپ، ذرا ایڈریس دے دیجئے، ایڈریس دیے، میں فوراً پہنچ گیا۔ کیسے پہنچ گیا ابھی؟ ہاں، ایڈریس کے نام کے ساتھ ہی کیسے پہنچ گیا؟ ارے جب گونگے پہنچ جاتے ہیں، ہمیں پہنچنے میں کیا، ایڈریس کافی ہے۔ آج کے زمانے میں، آج یہاں پہ وہ ابھی آیا نہیں ہے GPS، ویسٹرن کنٹری میں GPS بھی ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں مولانا تو ایڈریس پوچھ رہے ہیں، مولانا کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ ہے، ادھر سے یوں آئیے، ادھر سے آئیے، مولانا نہیں سمجھا، پھر انہوں نے فون پہ یہ ہے، ادھر آئیے، ادھر سے یوں جائیے، ادھر تشریف لائیے، آدھا گھنٹہ نہیں سمجھ میں آیا، مولانا میں خود آ جاتا ہوں لینے کو۔ تو اراءۃ الطریق، ایصال الی المطلوب، ہدایت کے دو طریقے ہیں، ایک راستے کو دکھا دینا، ایک راستے تک پہنچا دینا۔ سرکار نے بھی بعض کو صرف اشارہ کیا، پہنچ گئے، بعض کو ہاتھ پکڑ کے لے گئے۔ امام حسین نے بھی بعض کو اشارہ کیا، پہنچ گئے، بعض کو ہاتھ پکڑ کے لے گئے۔ کون ہے جن کو ہاتھ پکڑ کے لے گئے؟ کتنے خوش قسمت ہیں لوگ جن کا ہاتھ امام پکڑ لیں۔ زہیر قین کا نام سنا ہے نا؟ بھی زہیر قین کس کی آرمی میں تھے؟ یزید کی آرمی میں تھے، 4000 بیٹلین کا سردار تھے۔ کربلا جا رہے تھے راستے میں، اور ایک جگہ ایسا ہوا کہ امام کے خیمے ایک طرف اور زہیر کے خیمے ایک طرف، تو اس لیے کہ بڑا پڑاؤ ڈالنا ہے، کھانا پینا، پھر اس کے بعد نکلنا سفر۔
امام نے اپنے ایمیسری کہتے ہیں پیامبر، میسنجر کو بھیجا، جاؤ جا کر کے زہیر کو بلاؤ. جب سلام کر کے داخل ہوا خیمے میں، کیا بات ہے کہ مولا بلا رہے ہیں. زہیر اتنا رسپیکٹ کرتے تھے، بولے کہ مولا بلا رہے ہیں. تو بیوی نے کہا کہ جاؤ فرزند رسول بلا رہا ہے. کیا کہنے جس کو مولا بلا لیں. تو مولا نے پورے 4000 میں اسی کو کیوں چنا؟ یہ بھی حکمت ہے. کربلا جو ہے ویل پلان انقلاب کا نام ہے بھائی. ایسا انقلاب کہ سب بھولو مگر کربلا نہیں بھول سکتے. زہیر باہر نکلے تو رپورٹرز، راوی کہتے ہیں کہ ہم نے چہرے پہ دیکھا بہت ہوائیاں اڑ رہی تھی، مشوش تھے، پریشان تھے. اندر امام حسین کے خیمے میں داخل ہوئے، کوئی نہیں تھا. اندر کیا بات ہوئی نہیں معلوم. تھوڑی دیر کے بعد زہیر نکلے تو ایسے معلوم ہوتا تھا کہ ابر کو ہٹا کے چاند نکل گیا. چہرے پہ بالکل سکون ہے، متانت ہے، گویا جنت مل گئی ہے. تو ہم لوگ جو کہتے ہیں جنت میں جائیں گے، پہلے یہاں جنت بنائیے تو جنت میں جائیں گے. اپنے وجود میں جنت بنائیے. چہرے بشاش کب ہوتے ہیں؟ انسان پرسکون کب ہوتا ہے؟ جب اس کے پاس سلامتی ہو. سلامتی کہاں سے ملتی ہے؟ قوانین دین سکھاتا ہے. 2 رکعت نماز پڑھ کے اٹھیے، معلوم ہوتا ہے کیسا سکون ملا ہے. کسی اور چیز سے کتنا ہی کما لیجیے نہیں ہے، مگر 2 رکعت نماز کیوں دیتی ہے؟ ہاں، یہ کس نے دیا ہے؟ ہاں، اللہ نے دیا. تو بہت اچھی طرح سے. تو باہر نکلے، بیوی کے پاس آئے، تم چلی جاؤ گھر. اور کیوں؟ وہی نواز رسول بلایا، مجھے جانا ہے. کہ میں بھی چلوں گی؟ نہ. دیکھو بھی نواز رسول ہیں، خدا نہ خاصا اگر کچھ ہوا بھی تو ان کی تو دنیا احترام کرتی ہے. تو ان کی بیوی بچوں کو باقاعدہ احترام وغیرہ ہوگا. تمہارا کون پوچھنے والا ہوگا؟ تم چلی جاؤ کوفہ. اور بیوی کو جب اصرار ہوا تو بیوی نے، بعض نے طلاق کی لفظ لکھے، میں اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ بات کے واقعات بتا رہے ہیں کہ وہ لفظ غلط ہے. دیکھیں میرے ساتھ رہیے. امام حسین نے زہیر کو ساتھ کیوں لیا؟ سیرت نبوی. صلوات علی محمد وعلی محمد. مولا علی کے صدقے میں 11 امام ہے. مولا علی کے میں 11 امام ہے. جو ان کو نہ مانے ان کی نسلیں حرام. اوہ حیدری. ایسے ہیں انشاءاللہ. دیکھیے یہ بھی ذرا سا ہوشیاری سے نعرے لگیں. معرفت امام رکھیں انشاءاللہ. خدا ہم سب کو توفیق دے. سرکار کی سیرت میں میرے ساتھ رہیے اچھی طرح سے. دیکھیے میں دونوں کمپیئر کرنا چاہتا ہوں. کیا چیز تھی آج سوشل سائنس کے جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں، پولیٹیکل سائنس والے، سوشل سائنس والے پریشان ہو جاتے ہیں سرکار کی حیات کو جب پڑھتے ہیں. ایک ریموٹ ایریا میں عربین پیننسولا میں ایک شخص اٹھتا ہے، نہ اسکول گیا، نہ کہیں گیا، نہ کچھ. اس نے ایک ایسی کتاب ماسٹر پیش کی اور جنگل کی آگ کی طرح اس کی آئیڈیالوجی ہر جنگل میں پہنچ گئی. چائنا کے اس جنگل میں جہاں پر کوئی پہنچ نہیں سکتا، آسٹریلیا کے اس جنگل میں جہاں وہ کہاں مقام، کون سا مقام ہے جہاں اشہد ان محمد رسول اللہ. سوشل سائنس کا بہت بڑا مقولہ ہے کہ پریشان ہو جاتے ہیں یہ کیسا شخص ہے بھئی، کیا لایا اس نے، وہ کیا چیز پیش کی، واٹ از دس ریولوشن، وہ کس طرح سے. اب میرے نوجوان بچے دیکھیے بہت ہوشیاری رہی ہے. دیکھیے کتنے اچھے ہمارے رہنما ہیں. ان سے سیکھیں گے تو ہم کم از کم، اگر پوری دنیا پہ نہیں کم از کم اپنے شہر میں تو کم از کم کامیاب ہوں گے. جی سیکھیے. وہ کون سی چیز تھی جو آقا کو کامیابی دی؟ دشمن نے بہت کوشش کی یہ ثابت کرنے کے لیے، تلوار سے ثابت ہوا، تلوار سے پھیلا. میرے استاد خدا انشاءاللہ درجات عالی کرے کہا کرتے تھے تلوار سے پھیلتی کہاں جا، کٹتی ہے. سیدھی بات، تلوار سے کٹ جاتی، پھیلتی کہاں ہے. اخلاق کی تلوار ہے
جس سے پھیلا دین. کیا کیا سرکار نے؟ دیکھیے بہت اچھی طرح سے میرے ساتھ رہیے, بہت باریک بینی سے دیکھیے اس قصے کو. وہ کون سی آئیڈیالوجی تھی جس کے ذریعے سے سرکار نے دین کو اس طرح سے پھیلایا؟ نمبر 1, گاندھی جی کا نام تو سنتے ہیں, ہندوستان میں ہی رہتے ہیں ہم لوگ, ٹھیک ہے. گاندھی جی کہتے ہیں کہ اٹ واز ناٹ اے سوارڈ, وہ تلوار نہیں تھی جس کے ذریعے سے انہوں نے دنیا کے سامنے اپنے دین کو پیش کیا. نمبر 1, ریجڈ سمپلسٹی. سمپلسٹی کہتے ہیں سادگی, ریجڈ بہت ہی سادہ زندگی. آج کی زندگی کیا ہے؟ جھونپڑی میں لیٹی لیٹی ٹی وی دیکھ رہی ہیں کہ ٹکر ہوئی, ہیرو لے جا کر کے کہیں محل میں پہنچا دی. جھوٹ. یہ ہونے والا نہیں ہے میری بیٹیوں, یہ جھوٹا قصہ ہے. کبھی تمہیں ہالی ووڈ اس مقام پہ پہنچے والا, یہ جھوٹی کہانیاں ہیں. حقائق دنیا یہی ہے کہ میں جیسا ہوں میرے جیسا ملے, مجھے جگہ ملے یا نہ ملے. توجہ کا طالب ہوں. اسی لیے مومن کے لیے مومن ہی ہے, غیر مومن نہیں ہو سکتا. گئے دوستی ہوگی کسی سے, بعد میں معلوم ہو وہ اپنے ہی نہیں نکلے, تو بعد میں ان کو مسلمان کر لیا. یہ زبردستی مسلمان کرنے سے سلوات پڑھی محمد وآل محمد. تو اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے کمائیے. میں نے 2 سال بہت محنت کی. آپ لوگ ذرا سا جو لوگ مزدوری کر رہے ہیں ذرا سا ہوشیاری سے کام کیجئے, بہت کامیاب ہوں گے, بہت ترقی کریں گے. کمائیے لیکن زندگی سادہ گزاریے, اس لیے کہ محتاج دنیا میں زیادہ ہے. جی آج ایسے دولت مند ہیں جن کے کچرا, جن کا جو اوپر کا جو خرچہ اگر نکالے تو 10 فیملی پلتے ہیں. ایسے بھی دنیا ہم نے دیکھی, اپنی آنکھوں سے دیکھی. تو کمائیے ضرور لیکن سادہ زندگی. کیا ہوئی خدیجہ الکبریٰ کی دولت؟ یہ کیا ہوئی دولت؟ تو اس لیے کہ سادہ زندگی نے ان کو کمانے پہ نہیں دینے پہ مجبور کر دیا. تو اب تم جملہ سنیے, یہاں جتنے بھی نیتا آتے ہیں غریبی ہٹاؤ غریبی ہٹاؤ غریبی ہٹاؤ, کوئی ہٹاتا نہیں, خود کی ہٹا کے چلے جاتے ہیں, ہے نا بھائی. تو لوٹنے والے اور ہیں, لٹانے والے اور ہیں. اہل بیت نے لٹا کے پھیلایا ہے, لوٹ کے پھیلایا نہیں. تو آج ہندوستان کو بھی اہل بیت کی ضرورت ہے, یعنی وہ کردار کی ضرورت ہے. آپ لوگ ایسے قوی بن جائے گی انشاءاللہ رہنما بنیں گے. یقین کیجئے کہ آپ ہمت کیجئے تو انشاءاللہ رہنما بنیں گے. گاندھی کہتے ہیں کہ ریجڈ سمپلسٹی. نمبر 2, ٹوٹل ٹرسٹ ان گاڈ اینڈ ان ہز میشن. مکمل اعتماد, مکمل بھروسہ. کس پر؟ اللہ پہ بھروسہ, اپنے مشن پہ بھروسہ. تو 3 چیزیں ہیں, سادہ زندگی, اللہ پہ بھروسہ, جو کر رہے ہو اس کام پہ بھروسہ. یہ 3 چیزیں ہو گئیں تو تمہاری زندگی کامیاب ہے. نہ صرف تمہاری زندگی کامیاب ہے, جو تمہارے چاروں طرف رہیں گے ان کی زندگی بھی کامیاب ہوگی. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. جب روشنی ہوتی ہے چاروں طرف پھیلتی ہے, جب اندھیرے ہوتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. خدایا ہمیں توفیق دے کہ اہل بیت کے ان راہوں کو اختیار کر سکیں. دیکھیں وہاں پر سرکار نے وہ طریقہ, کتنے تھے کفار قرور, پورا ملک کفار تھا. مکہ کو بدلا کس سے؟ تلوار سے, اخلاق سے. تو کربلا میں امام حسین نے کس مشن کو لیا؟ وہی مشن کو لیا. زہیر کی بیوی نے کہا, بیوی سے کہا کہ تم چلے جاؤ. زہیر کی بیوی کہتی ہے اس کو چلے جاؤ چلے جاؤ, اس لیے کہ وہ سرکار کے نواسے ہیں, ان کا بہت احترام ہوگا, بہت عزت ہوگی. تم کو پوچھنے والا کون ہے؟ بس سلام ہو حسین تیری غربت پر. صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ. ایک مرتبہ امام حسین اپنے بھائی امام حسن کے قریب آئے. رونے لگے. امام حسن نے پوچھا کیا ہوا؟ کتنے غریب ہیں آپ؟ یعنی امام دیکھ رہے ہیں کہ زہر دیا جائے گا, شہید ہو گئے.
امام حسن نے ایک جملہ کہا لا یومک یومک عبداللہ با عبداللہ، اے حسین تیرا روز جیسا کوئی روز نہیں۔ سب سے زیادہ اگر کوئی غریب دنیا میں رہے گا تو تجھ سے زیادہ لا یوم، ایسا دن کسی کو نصیب نہیں جتنا جیسا تیرا ہے، سب سے غریب تو رہے گا۔ لا یوم، حقیقت میں حسین غریب ہے، ادھر نام آیا، ادھر بے اختیار دل چاہا کہ رونا چاہیے، رونا چاہیے، غربت ہے امام حسین کی۔ خدا تمہارے بزرگوں کو سلامت رکھے، جب کبھی کسی کا انتقال ہوتا ہے روتے ضرور ہیں، لیکن رشتہ دار جو قریبی ہیں فوراً ان کے غسل کا انتظام، ان کے کفن کا انتظام۔ سب پوچھتے ہیں غسل ہو گیا، کفن ہو گیا، دفنا دیا گیا، پورے رشتہ داروں کو سکون نہیں ہوتا جب تک کہ یہ خبر نہ ملے کہ دفنا دیا گیا ہے۔ ارے سید سجاد بھی تو کسی کا بیٹا ہے، اس کی بھی تو یہی تمنا رہی ہوگی، باپ اس دنیا سے گیا۔ جناب زینب کہتی ہیں کہ 11 محرم کو جب میری سواری بھائی کے پامال لاش کے قریب پہنچی، کیا دیکھا سید سجاد ہاتھوں کو باندھے ہوئے بڑی بے کسی سے باپ کی لاش کو دیکھ رہا ہے۔ میں نے محسوس کیا ابھی اس کی روح نکل جائے گی، مر جائے گا۔ میں نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا، بیٹا میں نے بابا سے سنا ہے یہاں قبریں بنے گی، یہاں زیارت کرنے والے آئیں گے۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں، جس کا بیٹا باپ کو اس عالم میں چھوڑ کے جا رہا ہے، قافلہ کوفے پہنچا، بھگدڑ مچی، آوازیں گونجی۔ زہیر کی بیوی نے اپنے غلام سے کہا جاؤ دیکھو کیا گڑبڑ ہے، کیا آواز ہے۔ غلام باہر گیا، پھر واپس آیا، بی بی غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہوا کیا ہوا، جلدی سناؤ کیا ہوا۔ کہا حسین مارے گئے۔ زہیر کی زوجہ نے رویا گریا کیا، اس کے بعد کہا کفن لائی، اندر سے حوالے کیا غلام کے، دیکھو وہ مولا حسین تھے، نواسے رسول تھے، فاطمہ کے لال تھے، دنیا نے ان کو غسل دیا ہوگا، کفن پہنایا ہوگا، دفنا دیا ہوگا، میرے شوہر کو کوئی پہچانتا نہیں تھا، جا جا کر کے غسل لے جا، کفن پہنا، اس کو دفنا کیا، جا میں تجھے آزاد کر دوں گی۔ غلام لے کے چلتا ہے، عربوں میں حساب لگایا جاتا تھا، اتنی دیر لگتی ہے، اتنی دیر لگتی ہے، اتنی دیر لگتی ہے۔ ابھی حساب کر ہی رہی تھی کہ ایک مرتبہ دق الباب ہوا، دوڑی ہوئی بھاگی، دروازہ کھولا، غلام آیا مگر کفن واپس لایا۔ پوچھا تو نے دفن نہیں کیا؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں نہیں کیا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں کیوں نہیں کر سکا؟ کبھی بھی آپ سمجھ رہی تھی نواسے رسول، وہاں حسین کا لاشا بے گوروں کا صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت ببنائك وناخت برحلك عليكم منا السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار
السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین فیا لیتنا کننا معکم فنفوز معکم فوزا واللہ. خدایا پروردگارہ، مکتب اہل بیت بہترین مکتب ہے، اس کے سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. مالک کربلا کے معارف سے ہمیں آگاہ کر دے، راہ کربلا کو اختیار کرنے کی توفیق دے. پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے. مظلومین کی مدد فرما، مومنین جہاں جہاں ان کی جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کا ادا فرما. جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس سے دعا کہا ہے، ابھی ایک جوان بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا، خدا اس طرح سے جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما. ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما. جو گودیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ان کی بیاہ کر دے. ہمارے دلوں کے بغض کو نکال دے، ہمیں متحد کر دے، ہمیں ظہور کے قابل بنا دے. جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما.